معزز سامعین حضرات توجہ فرمائیں، ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پتنگڑ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارو۔ انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا انتظام چلانے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ انسان کو تحمل اور بردباری سے گھیرے معاملات نبھانے چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خامد اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے جو زندگی خامد کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، اور بیوی اپنے خامد سے جھگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا اللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کیا کرتے۔ تمہیں یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا کہ تم اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہو؟ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی محاذ آ رہی ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ خامد ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی ہر وقت خامد کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب، دل ایک دوسرے سے کتنے دور، ان دونوں کا معاملہ اس شعر کے مصداق ہوتا ہے۔ زندگی بیت رہی ہے داش، کوئی بے جرم سزا ہو جیسے۔ بعض اوقات یہ جھگڑے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑیں گے کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑیں گے، یعنی یا تو وہ ساس سسر ہوں گے اور یا بیوی کے میکے والے۔ اس لیے شریعت نے ایک بات سمجھا دی، لڑکی کو کہا کہ دیکھو نکاح سے پہلے ایک ماں تھی، اب تمہاری 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں۔ اسی طرح لڑکے کو بتا دیا کہ تمہاری 2 مائیں اور 2 باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا، تو اس میں ایک بہترین اصول یاد رکھ لیجئے کہ شادی کے بعد لڑکی کو چاہیے کہ خامد کے گھر والوں کو خوش رکھے اور خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ جہاں یہ اصول دونوں میاں بیوی اپنا لیں گے وہاں آپ دیکھیں گے کہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی ایک غصہ میں آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ تحمل مزاجی سے کام لے۔ بیک وقت دونوں کا غصہ میں آ جانا معاملے کو بے حد خراب کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت خامد کے غصہ پر صبر کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا اجر اور درجہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو جب صبر کا اتنا اجر و ثواب ملتا ہے
تو اس موقع پر ذرا خاموش ہو جایا کریں۔